ڈاکٹر نبیہہ علی خان جو کہ موٹیویشنل اسپیکر تھی، جو کہ خواتین کے حق میں بولتی تھی اور لڑکیوں کو اسپیشلی لڑکیوں کو طریقے بتاتی تھی کہ سسرال میں کس طرح رہا جائے، اور ڈیسیژن میکنگ کے طریقے بتاتی تھی کہ کوئی فیصلہ لو، خاص طور پر شادی کا فیصلہ لو تو اچھا لو، سوچ سمجھ کے لو. لیکن آج جب ان کی زندگی کے بارے میں دیکھا جاتا ہے تو ان کی زندگی اتنی مشکلات میں ہے کہ وہ خود ہی سوال بن کے رہ گئی ہیں. ناظرین، آج ہم اس ولاگ میں ڈاکٹر نبیہہ کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان عاطقہ شیخ. انفورڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈاکٹر نبیہہ علی خان اور حارث کھوکھر، ریسنٹلی ان کی شادی ہوئی، بہت دھوم دھام سے شادی کی گئی، بہت شادی وائرل گئی اور بہت زیادہ معروف ٹک ٹاکر سٹارز آئے، یہاں تک کہ رپورٹرز بھی دیکھے گئے، ٹی وی چینلز کے کچھ اینکرز بھی دیکھے گئے جو ان کی شادی میں آئے. ان کی مہندی، ان کی جو شادی کی رسومات تھی بہت اچھے طریقے سے کی گئی، اور جو ان کے لباس تھے وہ اتنے ایکسپینسو، جو جیولری اور جو حارث کھوکھر کی طرف سے ایکسپینسو گفٹس، ایون یہاں تک کہ گولڈ دیا گیا، وہ بھی بہت وائرل گیا. لیکن ابھی آج کی جو خبر ہے وہ بہت افسوسناک ہے. ڈاکٹر نبیہہ جن حالات میں ہیں، جن لڑکیوں کو وہ موٹیویٹ کرتی تھی اپنی اسپیچ سے، اپنی ریکارڈنگ سے، اپنی پوڈ کاسٹ سے، آج ان لڑکیوں کے لیے وہ خود سوال بن کے رہ گئی ہیں کہ ایسی بھی عورتیں اس طرح کے سچویشن سے گزر سکتی ہیں، اس طرح کے دکھ سے گزر سکتی ہیں. آج وہ خود بھی تکلیف میں ہیں، کیونکہ زندگی کا سب سے بڑا جو فیصلہ ہوتا ہے ہر لڑکی کے لیے وہ شادی کا ہوتا ہے، اور انہوں نے وہ سیکنڈ ان کی میرج تھی جو کہ ان کا جو ڈیسیژن تھا بہت غلط ثابت ہوا. 8 سے 7 ماہ ان کی شادی چلی، اور کس طرح سے چلی، کیا باتیں انہوں نے سہی، آج اس ویڈیو میں ان باتوں کے انکشافات کروں گی. ریسنٹلی انہوں نے اپنی پوڈ کاسٹ میں، جو کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی پوڈ کاسٹ کی ہے، اس میں انکشافات کیے ہیں کہ حارث کھوکھر نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا. الزامات ہیں، ایویڈنس کی بیس پر الزامات نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں، جو منہ سے نکال رہی ہوں، میں ہی ایک ایویڈنس ہوں، کیونکہ میں بیوی ہوں، اور میں اگر اپنی ذات پہ کوئی بات کر رہی ہوں تو میں سچ کہہ رہی ہوں. ایون یہاں تک کہ اتنی بری باتیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی ہوگی نا تو وہ یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکے گی. اس کو واقعی میں کوئی بھی جو انسان جس میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا نا، تو وہ واقعی میں ایک دفعہ سوچے گا ضرور کہ وہ کس طرح سے سروائیو کر رہی تھی. انہوں نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ پر ایک وائس نوٹ بھی شیئر کیا، ایون یہاں تک کہ انہوں نے پوسٹ کیا ہوا ہے، اور وہ وائس نوٹ بالکل بھی سنانے والا نہیں ہے کہ میں آپ کو سناؤں یا میں آپ کو ان کی آوازیں سناؤں، کیونکہ اکثر وہ کہتے تھے کہ میں تو بالکل بھی گالی گلوچ نہیں کرتا. اتنے پولائٹ نظر آتے تھے ان کے ساتھ، اتنے اچھے نظر آتے تھے. ان کی برتھ ڈے، ان کی ساری ان کے جو بھی ایونٹس تھے وہ کرنا، ایون یہاں تک کہ ڈاکٹر نبیہہ کے جو گفٹس تھے ان کو ایکسپینسو گفٹس دینا، ڈاکٹر نبیہہ کا کہنا تھا، ہم نے دیکھا نہیں تھا، منہ بولی ان کی جو بھی تھی باتیں یہ وہ تھی کہ ان کو گفٹس دیے گئے، ان کی برتھ ڈے ارینج کی گئی، اور یہ حارث کھوکھر کی طرف سے کی گئی. حارث کھوکھر ان کو بہت گفٹس دیتے ہیں، اور وہ جو ڈریس پہنتی تھی وہ بھی بہت مہنگے ہوتے تھے اور یونیک ہوتے تھے. خیر، یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن کل رات جو ان کی پوڈ کاسٹ آئی اس کی باتیں ایک طرف. ڈاکٹر نبیہہ کا کہنا ہے کہ شادی کے تیسرے دن، اب یہ غور سے سنیے گا، شادی کے تیسرے دن جب وہ اپنے بیڈ روم میں تھی، گھر پہ تھی، تو ان کے شوہر کے پاس ایک فون کالز آتی ہیں، اور وہ فون کالز کس کی ہوتی ہیں؟ کسی لڑکی کی ہوتی ہیں، ان نون لڑکی کی. اور وہ لڑکی کون ہوتی ہے؟ ان کی بقول ان کے شوہر حارث کھوکھر کے بقول ان کی کزن ہوتی ہیں، جو کہ رات کو وہ ان کو کالز کر رہی ہوتی ہیں. صرف ڈاکٹر نبیہہ یہ پوچھتی ہیں کہ یہ فون کال کس کی ہے، تو وہ کہتے ہیں میری کزن کی ہے. اور سیکنڈ سوال وہ یہ کرتی ہیں کہ یہ کزن کی فون کال ہے تو یہ ٹائم ہے. اس نے کہا تم ہوتی کون ہو مجھے یہ سوال کرنے والی؟ اور وہ اس کو مارتا ہے، وہ اس کو پیٹتا ہے، اور وہ چھپاتی ہیں یہ باتیں، کہتی کہ میں میرے نشانات تھے میری باڈی پہ جو میں نے لوگوں کے سامنے نہیں رکھے. میں بظاہر لوگوں کے سامنے تو بہت خوش نظر آتی تھی، میں لوگوں کے سامنے بہت مطمئن نظر آتی تھی، پر میں اندر سے بالکل کھوکھلی تھی. اور آپ یقین کریں کہ وہ بندی جو کہ اپنے انٹرویوز میں اتنی پازیٹیو اور اتنی ایکٹیو اور اتنی اچھی اچھی باتیں خواتین کو سمجھاتی تھی کہ آپ اس طرح کر لیں تو آپ کا گھر اس طرح چل جائے گا، تو آج وہی عورت اپنے گھر کو لے کر اتنی بری طرح سے ٹوٹی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ، حارث کھوکھر کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہوں گی.
کیونکہ اس نے میری اتنی تذلیل کی ہے, اتنی مجھے اس نے تکلیف دی ہے کہ میں اس کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی. اور جہاں تک طلاق اور خلا کا معاملہ ہے تو وہ میں کلیئر کرتی چلوں. ڈاکٹر نبیہہ نے بھی کلیئر کر دیا کہ خلا ان کی طرف سے گیا تھا, اور وہ کیوں گیا تھا. اتنا عرصہ وہ سہتی رہی, اتنی جہاں تک شادی چلی ہے, شادی کے تیسرے دن یہ معاملات ہوئے, لیکن جب تک وہ سہتی رہی نا, اینڈ ان کا کہاں پر ہوا. اینڈ سنیں گے نا تو آپ وہاں بیٹھے جو فون پہ دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو, تو آپ خود رو پڑیں گے. انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کے سامنے, جو کہ چھوٹا سا بیٹا ہے ابھی, اس کے سامنے مجھے اتنی گندی طرح ذلیل کیا گیا. میرے جو ہے شادی سے پہلے کے جو معاملات تھے, جو بھی تھے, وہ سب ختم ہو گیا. جب میری شادی ہوگی, میرے کریکٹر پر میرے شوہر نے میرے بچے کو بٹھا کر, میرے بچے نے کہا پاپا میں باہر جا رہا ہوں, اس نے کہا نہیں تم ادھر ہی بیٹھو گے, تم سنو گے تمہاری ماں کے کتنے افیئرز ہیں, تمہاری ماں فلاں فلاں لوگوں کے ساتھ ہوٹلز میں جاتی رہی ہے, یہ کرتی رہی ہے. اور مطلب اتنی گندی گلیز باتیں اور اتنی گندی گلیز گالیاں ایک بچے کے سامنے, وہ بھی لڑکے کے سامنے. اس کی ماں کو اس کا شوہر نکال رہا ہے, مطلب اس کا اسٹیپ فادر نکال رہا ہے. تو یہ کتنی عجیب بات ہے. اور جب انہوں نے پوڈ کاسٹ دی اور ان کی آنکھوں میں اور ان کی آواز میں نا ایک تکلیف تھی, جو ان کا کانفیڈنس نظر آتا تھا نا, وہ سارا زیرو تھا. اور اتنی تکلیف تھی کہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں میں فیڈ اپ ہوں, میں یہ رشتہ چاہتی ہی نہیں ہوں. اور رشتہ کیوں نہیں چاہتی ہوں. اور حارث کھوکھر کی اگر بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ حارث کھوکھر جو ہیں ان کی فیملی میں جو حرکات ہوتی ہیں, اگر میں وہ بتانے چلوں تو یہ بندہ اتنی بری طرح ایکسپوز ہو, جتنا یہ اچھا بنتا پھرتا ہے نا, اتنی بری طرح ایکسپوز ہو کہ اس کو دنیا جوتے مارے. کیونکہ ڈاکٹر نبیہہ نے اپنے شوہر کے روم میں اپنی بھابھی, جو کہ حارث کھوکھر کی بھی بھابھی لگتی ہے, ان کی بھی بھابھی لگتی ہے, ان کے حارث کھوکھر کے بھائی کی بیوی, ان کو دیکھا. اور ان کا کہنا ہے, ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, ان کا کہنا ہے کہ میرے کمرے میں میری بغیر اجازت کے میری بھابھی کیا کر رہی تھی. ان کے آپس میں تعلقات ہیں جو کہ گندے تعلقات ہیں. اس کے صرف اپنی میری بھابھی مطلب حارث کھوکھر کی بھابھی سے نہیں, بلکہ باہر بھی لڑکیوں سے رابطے تھے. اور کہتی میں نے یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر بھی چھوڑ دیا, چلو میرا بندہ ہے تو میرا بندہ نا کبھی نہ کبھی سدھر جائے گا. لیکن جب میرے بچے کو بٹھا کر میرے بارے میں غلط باتیں کی گئی, میرے بارے میں اتنی گندی گھٹیا باتیں کی گئی, تو تب مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی. تب میں نے کہا نہیں, یہ اب رشتہ مزید نہیں چل سکتا. ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی جو پروڈکشن تھی نا, بہت سارے لوگوں نے کی تھی کہ یہ رشتہ نہیں چل پائے گا. شادی کی ویڈیوز بھی سامنے آئی تو حارث کھوکھر اپنے نکاح والے دن فون لے کر سیلفیاں بنا رہے ہیں, بہت نان سیریس نظر آئے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بندے نے اس سے شادی کی ہے تو اس وجہ سے کی ہے کہ یہ شاید سوشل میڈیا پر ان کے ویوز بڑھ جائیں, ویوز لینے کے لیے کی ہے. ایون ڈاکٹر نبیہہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بندہ خرچہ نہیں دیتا تھا, مجھ سے الٹا پیسے لیتا تھا, مجھ سے پیسے, اور گھر کا سارے خرچات میں کرتی تھی. میرا گھر, ڈاکٹر نبیہہ کا کہنا ہے کہ ان کا گھر تباہ کرنے کی 3 عورتیں ہیں, ایک ان کی حارث کھوکھر کی ماں, دوسری اس کی بھابھی, اور تیسری اس کی بہن. ان لوگوں نے ان کا گھر تباہ کیا ہے. کہتی کہ ہاں ہوں گی, حارث کھوکھر کے پاس میری وائس ریکارڈنگ, میں نے گالیاں بھی نکالی ہیں. جب ایک بندے کو مینٹلی طور پر اتنا آپ ہائپر کر دیتے ہیں, اتنا بری طرح اس کو پاگل کر دیتے ہیں, تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے, تو آپ وہ ریکارڈ کر کے آپ دکھا دیں دنیا کو. میرے پاس بھی بہت کچھ ہے بتانے کو, بٹ میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے. آپ ناظرین اس پر کیا کہیں گے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ جو بھی ہے, اگر ڈاکٹر نبیہہ اپنی جگہ پہ غلط ہیں یا حارث کھوکھر غلط ہیں, کیونکہ دونوں الزامات ہی لگا رہے ہیں, کسی کے پاس ایویڈنس نہیں ہے جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. اور یہ ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ ان کے گھر کا ایشو ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرنا چاہیے, اور اس طرح سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہر گھر میں یہ ساری چیزیں کھلیں, اور ایک فیملی جو کہ اکٹھے رہے ہوں اور ان کی باتیں ایک دم سے سوشل میڈیا پر آئیں. کیونکہ آگے یہ رشتہ نہیں چلنے والا, پریشن پہلے ہو چکی تھی. لیکن اگر یہ سچ بھی ہے تو کیا کسی عورت کی اس طرح سے تذلیل کرنی چاہیے؟ کیا کسی عورت پہ ہاتھ اٹھانا چاہیے؟ کیا کسی عورت پر تشدد کرنا چاہیے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور بتائیے گا. اپنی میزبان عاتقہ شیخ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.